ناول قلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 2۔ اس واقعے کو 3 دن گزر گئے تھے اور اس دن وہ صبح اٹھی تو معمول کے مطابق میڈ اپنا کام کر رہی تھی اور غازی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھی، لیکن غازی کو ذرا برابر بھی کوئی اس کی پرواہ ہو تو جو اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا اور رات وہ انتظار کرتے کرتے تھک کر سو جاتی۔ آج اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے وہ ہر حال میں بات کر کے رہے گی۔ وہ گھر آیا تھا، وہ سامنے ہی صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ آگے آتے ٹی وی بند کیا تھا اور اسے دیکھا جو آڑی ترچی لیٹی ہوئی تھی، بال اطراف میں بکھرے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتی ساری تھکان اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک گھٹنا ٹکا کر اس کے پاس نیچے بیٹھا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو گہری نظروں سے دیکھتا، ہاتھ سے اس کے منہ پر آتے بال پیچھے کیے تھے۔ گہری نظروں کی تپش سے وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کی نیند کے خیال سے وہ پیچھے ہوا تھا اور جھکتے اسے باہوں میں اٹھایا تھا۔ روئی جیسا نازک وجود محسوس کرتے اس کا دل شدتوں سے دھڑکا تھا۔ روم میں آتے اسے بیڈ پر لٹایا تھا، اس کے پاس بیٹھتے ایک ایک نقش حفظ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن جان بوجھ کر انجان بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار وہ اس میں الجھ گیا تو باقی ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے گا، اس لیے اس سے اور خود سے دور بھاگتا تھا جو اس کی رگ و جان میں بس چکی تھی۔ اس کی معصومیت کے آگے وہ دل ہار بیٹھا تھا، گہرا سانس بھرتے جھک کر اس کا ماتھا چومتے پیچھے ہوا تھا۔ آس پاس نظریں دوڑائیں، میٹ کہیں نظر نہیں آئی، شاید غصے میں اسے بھی بھیج دیا تھا۔ اس کی بابت سوچتا وہ اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے ہے اعتراض، نسوانی آواز پر سب نے تھم کر اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن درمیان میں پردہ ہونے کی وجہ سے مردان خانے میں بیٹھے لوگ اس طرف سے آنے والی آواز کو ہی سن سکے۔ شاویز شاہ، شاید آپ بھول رہے ہیں، مرتسم سائن کی غیر موجودگی میں جرگے کا فیصلہ لینے کا حق مرتسم سائن کی بیوی کو جاتا ہے، تو آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ لینے والے؟ اس کی گرجدار آواز پر سب کو سانپ سونگ گیا تھا۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ یہ بات جانتے تھے کہ اینا مرتسم میر کی منقوہ ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے تھے ان کے لیے یہ بات کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اور انہی میں سے ایک شاویز شاہ بھی تھا۔ اس سے سن رکھا تھا کہ مرتسم کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن اس کی منقوہ شہر میں ہی رہتی ہے، لیکن اب اسے یہ فیصلہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاویز کوئی برا انسان نہ تھا، لیکن وہ مرتسم کو مات دینے کے چکر میں غلط فیصلہ لینے کے در پر تھا۔ آپ سب لوگ چپ کیوں ہیں؟ بولیں، کیا میں نے کچھ غلط بولا ہے؟ نہیں بی بی، آپ حق پر ہیں، مردان خانے سے مصطفیٰ شاہ جو کہ دوسرے گاؤں کے سردار تھے اس کے جواب میں بولے تھے۔ تو پھر آپ لوگ کس سے پوچھ کر اس بچی کو ونی کر رہے تھے؟ شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ مرد کہتے ہیں خود کو، کیا یہ ہوتا ہے ایک مرد جو گناہ خود کرتا ہے اور اس کا بدلہ ایک عورت سے لیا جاتا ہے؟ لعنت ہو آپ مردوں کی مردانگی پر۔ اس کی تیش بھری آواز پر ہر طرف سکتہ چھا گیا تھا، لیکن اس کی آخری بات پر شاویز شاہ کی بس ہوئی تھی۔ بس بی بی، آپ زیادہ بول رہی ہیں۔ کیوں شاویز سائیں، بس کیوں؟ میں نے کیا کچھ غلط بولا ہے؟ کیا یہ ہے آپ کی مردانگی کہ قتل لڑکے نے کیا، بجائے قتل کے بدلے قتل کے آپ اس کا بدلہ ایک 12 سال کی بچی سے لے رہے ہیں؟ کیا یہ ہے انصاف؟ یہی ہے ہمارا اسلام، کہ اسلام نے یہ حق نہیں دیا کہ خون کے بدلے خون، سر کے بدلے سر اور دھڑ کے بدلے دھڑ ہے؟ ہاں، وہ دھاڑی تھی، سب کی گردنیں شرم سے جھک گئی تھی۔ شہاب کے بیٹے رمیز نے اون شاہ کے بھتیجے کا خون کیا ہے، جس کے بدلے میں انہیں اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ شہاب کے بیٹے کو قتل کر سکتے ہیں۔ اس کی بات پر رمیز کے باپ نے تڑپ کر التجا کی تھی، بی بی، وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ بات آپ کی بیٹی کو قتل کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، اور کیسے باپ ہیں، شرم سے ڈوب مرے جو اپنی بیٹی کو بیٹے پر قربان کرنے چلا تھا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کے بدلے قتل۔ اس بات کو، جھگڑے کو اور جرگے کو یہیں ختم کیا جاتا ہے، باقی کے معاملات شاہ سائیں خود دیکھ لیں گے۔ کسی کو کوئی اعتراض؟ ہم آپ کے فیصلے پر آپ کے ساتھ ہیں بی بی۔ اس کی بات پر دوسرے سرداروں نے بھی حامی بھری تھی۔ فیصلہ سنتے مردان خانہ خالی ہو چکا تھا۔ اینا اس بچی کے سامنے جھکی، وہ 12 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ اپنی بیٹیوں کے لیے لڑنا سیکھیں، انہیں مردوں کی لڑائیوں کی بھینٹ مت چڑھنے دیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اپنے بیڈ پر دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ تو باہر صوفے پر غازی کا انتظار کر رہی تھی، تو یہاں کیسے پہنچی؟ غازی کا خیال آتے وہ سمجھ گئی کہ وہی اسے لایا ہوگا۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آئی۔ یہ کراچی کے ایک رہائشی علاقے میں واقع ایک چھوٹا مگر خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج اور اس کے دائیں طرف کچن تھا۔ تھوڑا آگے جاؤ تو 2 کمرے آمنے سامنے بنے ہوئے تھے اور ایک گیسٹ روم تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بیک ڈور تھا۔ میڈ سارے کام کر کے جا چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ غازی کے کمرے کی طرف گئی۔ اندر جھانکا تو وہ اوندھے منہ بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ ہیں، یہ آج گئے نہیں؟ چلو اچھا ہی ہوا، آج تو بات کر کے ہی رہوں گے۔ وہ اسے ابھی تک گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی، پھر اپنا ہی فائدہ سوچ کر مسکرا دی۔ آج اس کا ٹوسٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے پراٹھے بنانے لگی۔ ابھی وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہی ہوئی تھی، وہ جلد بازی میں اندر آیا تھا۔
براؤن کلر کی شرٹ پہنے، گیلے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ شاید ابھی شاور لے کر آیا تھا۔ گلابی ہونٹ سختی سے بھیجے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرخی تھی، شاید نیند پوری نہیں ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا اور وہ اسے دیکھ کر سوچ رہی تھی۔ وہ جلد بازی میں آتا، اسے کچن میں دیکھ کر یکدم رکا تھا۔ اسے تفصیل سے اپنا جائزہ لیتے دیکھ ہولے سے کھنکارا تو وہ ہوش میں آتی گڑبڑائی۔ وہ میں ٹیبل کو دیکھ رہی تھی۔ غازی کے بھویں اچکانے پر جلدی سے بہانہ بنایا۔ اس کے گڑبڑانے پر ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے اطراف میں پھیلے تھے۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مبہوت سی اسے دیکھتی خود بھی مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ بہت بھلی تھی۔ وہ میرا پراٹھا کھانے کا دل کر رہا تھا، اس لیے اس کے سوالیہ انداز پر وضاحت دی تھی۔ وہ سر ہلاتا ناشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ابھی آخری نوالے پر ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ ہاں نینا، میں پہنچ رہا ہوں، تم فائل ریڈی رکھو۔ فون پر کسی کو بولتے جلدی سے ناشتہ ختم کرتے کافی کا کپ اٹھایا تھا۔ لڑکی کا نام سنتے روز کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا ان کے ساتھ لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں؟ یہ ایسے تیار ہو کر جاتے ہیں کیا؟ لڑکیاں بھی ایسے ہی دیکھتی ہوں گی۔ وہ بھی اختیاری میں سوچتے بڑبڑائی، اور یہ نینا ٹینا کون ہے اور غازی کا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ سوچتے ماتھے پر بل پڑے تھے اور غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن اسے پہلے ہی خود کو دیکھتے گڑبڑائی تھی۔ غازی نے فون بند کرتے بغور اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ اسے اس کے ماتھے کے بل دیکھتے، اس کی سوچ پڑتے گہرا مسکرایا تھا۔ ہیں، یہ مسکراتے بھی ہیں؟ اس کو اپنی طرف مسکراتا دیکھتے سوچا تھا، میٹ کو کیوں بھیجتے ہیں؟ بھاری آواز پر اس کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ تھما تھا۔ ویسے ہی اکیلے رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، آپ کے پاس تو ویسے ہی وقت نہیں۔ اس کو جواب دیتی آخری بات خود سے بڑبڑائی تھی۔ اللہ سے صلاح جیسا شوہر مانگا تھا اور اللہ نے دیا کیا؟ روبوٹک مشین۔ غازی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اتنا اونچا بڑبڑا رہی تھی کہ وہ آسانی سے اسے سن سکتا تھا۔ اس سے بات میں نپٹنے کا سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آج امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس دن بھی روز کی اس حرکت کی وجہ سے میٹنگ ادھوری ہی رہ گئی تھی، لیکن آج اسے ہر حال میں یہ ڈیل پکی کرنی تھی۔ کہاں؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ جلدی سے اٹھی تھی۔ غازی نے آئیبرو چکاتے اسے دیکھا تھا۔ وہ مجھے بات کرنی تھی۔ کرو، مجھے باہر جانا ہے، مطلب کراچی گھومنا ہے۔ اس کے باہر جانے کا سنتے ماتھے پر بل گہرے ہوئے تھے، لیکن گھومنے کا سنتے سکون کی سانس بھری تھی۔ وہ ابھی کچھ بولتا، موبائل کی بجتی بیل نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس ٹاپک پر آ کے بات کریں گے، لیکن فی الحال گھر سے باہر جانے کا سوچیے گا بھی مت۔ فون کو دیکھتا اسے وارن کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ کچھ یاد آنے پر وہ رکا، واپس اس کے مقابل آتے رکا۔ وہ اس کے اچانک سے یوں واپسی پر ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ ابھی کچھ کہتی کہ وہ جھکا تھا۔ ڈونٹ وری، باقی لڑکیاں مجھے ایسے نہیں گھورتی۔ بھاری آواز میں سرگوشی کی تھی۔ اس کی بات پر اس کا منہ صدمے سے کھلا تھا، مطلب وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ وہ پھر جھکا تھا، اس کی پیشانی چومتے خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ وہ حیران ہوئی۔ اس کے لمس پر دل نے ایک پیٹ مس کی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ ہوش میں آتی باہر کی طرف لپکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی، لیکن افسوس وہ جا چکا تھا۔ غصے سے زمین پر پاؤں پٹکے تھے۔ کتنے تیز ہیں، میری بات سنے بغیر ہی چلے گئے۔ ہاں، وہ نینا ٹینا جو انتظار میں تھی، میری کیوں سنیں گے؟ مجھے تو یہاں بند کر کے رکھ دیا جیسے کوئی چیز ہو۔ غصے اور بے بسی سے آنکھوں میں نمی بھرنے لگی، تبھی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ ہوپ سو وہ لوگ اس ڈیل کے لیے راضی ہو جائیں تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے منہ پر رکھے سامنے والے کی بات سنتا ہنکارا بھر گیا۔ موبائل کے بی پر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی، پر اسرار سے چمک مچھلی جال میں پھنس چکی ہے۔ غازی کا نشانہ اس بار بلیک ڈیول تھا، جو ظلم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ لوگ تو جیسے اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہوں، لیکن غازی نے اس کے بہت ہی خاص آدمی تک رسائی حاصل کی تھی تاکہ وہ ان کا اعتماد جیت کر بلیک ڈیول تک پہنچ سکے۔ تمہاری بربادی کی پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ چکا ہوں بلیک ڈیول، اب تیار رہنا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس سے مخاطب تھا۔ غازی، مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں ہے، وہ بلیک ڈیول جسے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکتا تو کیوں اس کے پیچھے پڑا ہے؟ جیسے اس سے تیرا بہت کچھ چرا لیا ہو۔ احمد جو کہ آرمی میں تھا، وہ غازی کا دوست بھی تھا۔ وہ دونوں مل کر اس مشن پر ڈیول کو پکڑنے والے تھے۔ کوئی بھی آج تک اس سے سوال نہ کر پایا تھا، لیکن احمد اس کے غصے کو کسی خاطر میں نہ لاتا تھا، اور آج بھی تجسس سے پوچھ ہی بیٹھا، بتانا غازی، ایسی بھی کیا دشمنی کہ جو کام ہم پچھلے کئی سالوں سے نہ کر سکے تو نے کچھ مہینوں میں کر دیا؟ اس کی بات پر غازی کی آنکھیں سرد ہوئی تھی۔ وہ بولا تو اس کی آواز اس سے زیادہ سرد اور وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ بہت ہی خاص دشمنی ہے، کچھ پرانے حساب رہتے ہیں اس سے۔ اس کی بات پر احمد کے ہونٹ گول ہوئے تھے۔ ویسے میں نے سنا ہے تیری شادی ہوگی اور بھابھی تجھ سے ذرا بھی نہیں ڈرتی۔ احمد کی شرارت سے بھرپور آواز گونجی تھی۔ اس کی بات پر غازی کی آنکھوں میں پھر سے چمک ابھری تھی، لیکن یہ چمک پہلی والی چمک سے الگ تھی، کچھ الگ سی۔ اس کی بابت سوچتے ہونٹ ہلکے سے پھیلے تھے۔ اسے خیالوں میں گم ہوتا دیکھ احمد کو صدمہ لگا تھا۔ آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے معاملہ ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اس نے آئیبرو چکا کر احمد کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جب ایسے دیکھتا تھا تو مطلب اگلے بندے کی خیر نہیں۔ نہیں، میرا مطلب میں چلتا ہوں،
تو سڑ گئیں، آخری جملہ منہ میں بولا تھا، دروازے کے قریب پہنچ کر وہ رکا تھا۔ ویسے لگتا ہے بابی کا جادو چل چکا ہے، ذرا سا منہ پیچھے کی طرف کر کے کہا تھا، اور پھر اس کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی۔ اس کی بات پر غازی دل کھول کر ہنسا تھا، شاید پہلی بار، جو کہ وہ خود نہیں جانتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اسے سوچتا سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ صبح سے شام ہو گئی اور شام سے رات، غازی ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی بنے اس روم میں گھوم رہی تھی۔ میٹ کو بھی غصے میں صبح ہی بیچ دیا تھا اور اب بھوک سے جان نکل رہی تھی، لیکن غصے میں کھانا جو نہیں کھانا وہ ایسے ہی کرتی تھی۔ غصے میں سب سے پہلے کھانا چھوڑتی تھی، اور اوپر سے رات کی یہ خاموشی اس کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ فون بھی نہیں کر سکتی تھی، اس کا فون تو پہلے ہی دن غازی نے لے لیا تھا، اور لینڈ لائن سے کرتی بھی تو اسے نمبر یاد نہیں تھا۔ آنکھوں میں پھر سے نمی بھرنے لگی، اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ خوف سے بے آواز روتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ تھکا ہارا اب گھر لوٹا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ کہیں وہ ڈر ہی نہ جائے، لیکن دوسری طرف اطمینان تھا کہ میڈ بھی تو ہے، اسے آج آنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ گھڑی رات کی 11 بجا رہی تھی، گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، شاید سو گئی۔ بھوک تو لگی تھی، لیکن پہلے فریش ہونا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا۔ دوپٹے سے بے نیاز ارد گرد کا ہوش بلائے وہ مومی گڑیا بڑے استحقاق سے اس کے بیڈ پر برجمان تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا قریب آیا تھا، مدھم سانسوں کے ساتھ ہلکی ہلکی ہچکیوں کی بھی آواز تھی۔ شدت سے رونے کی وجہ سے وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ وہ شاید کافی دیر سے رو رہی تھی اور روتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ اس کی حالت پر غازی کے ماتھے پر بلوں کا جال سا آیا تھا، غصے سے مٹھیاں میچی تھیں، خود کو کوسا تھا۔ لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میٹ کا خیال آیا تو صبح والی بات یاد آئی، ساتھ ہی اس پر غصہ بھی آیا تھا کہ جب اکیلی نہیں رہ سکتی تو کیوں بھیجا میٹ کو، لیکن پھر یہ خیال آتے ہی لب بھینچ لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری تھی، میٹ کی نہیں۔ گہرا سانس لیتے اس پر جھکا تھا، پسینے سے بال گردن اور منہ پر چپک گئے تھے۔ ہلکے سے گردن سے بال ہٹائے تھے، اس کے پسینے سے تر گردن دیکھتے غازی کے حلق میں کانٹے سے چھپے تھے، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ ابھی وہ منہ سے بال ہٹاتا وہ ڈر کے اٹھ گئی۔ مما! آنکھیں میچے بنا دیکھے ہی وہ بیڈ سے اٹھ کر بھاگی تھی کہ فراک میں پاؤں الجھتے وہ اوندھے منہ گری تھی۔ غازی اس کو ایسے ڈر کر دیکھتا، ابھی کچھ سمجھتا وہ اٹھ کر بھاگی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ روز! جانی پہچانی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی تھی، سامنے ہی اسے دیکھ کر غازی کہتی اس سے لپٹ گئی، غازی! وہ وہاں کوئی؟ ہچکیوں سے روتی وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ کوئی نہیں ہے روز، صرف میں تھا وہاں، اور کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں چھو سکے۔ شدت سے اسے اپنے آغوش میں بھرتا اس کے سر پر لب رکھ گیا، اپنی باہوں میں اٹھا کر اسے بیڈ پر بٹھایا، پانی کا گلاس اٹھاتے اسے پلاتے ریلیکس کیا تھا۔ وہ بہت جلدی چپ کر گئی، سسکیاں بھی مدھم پڑ گئیں، شاید رو رو کر تھک گئی تھی۔ غازی نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا، پاؤں کے انگوٹھے پر بری طرح سے رگڑ لگی تھی، ناخن بھی ہلکے سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لاتا پاؤں کے قریب بیٹھا تھا، روئی سے خون صاف کرتے وہاں بینڈیج کی تھی۔ وہ سسکی تھی، ہاتھ دھوتا اس کے پاس آیا، بینڈیج کر دیا ہے، اب درد ختم ہو جائے گا۔ وہ ہولے سے سر ہلا کے، اب بتا دو کیوں رو رہی تھی؟ اس کے سوال پر اسے نئے سرے سے رونا آیا، لیکن ضبط کر گئی، وہ کچھ نہ بولی، بس سر جھکا گئی۔ گہری سانس پڑتا انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتا چہرہ اوپر کیا تھا اس کا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں نا؟ اور میٹ کہاں ہے؟ اس بار لہجہ کچھ سخت تھا۔ خشک ہونٹوں کو تر کرتی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، ہیزل گرین آنکھیں سے آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھکا گئی۔ وہ میں نے انہیں بھیج دیا تھا صبح، آپ کو تو کوئی فکر نہیں، ڈر لگ رہا تھا اس لیے رونا آ گیا۔ اٹکتے لفظوں میں جواب دیا تھا، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا، وہ تو لرزتی پلکوں میں الجھ ہی گیا تھا۔ آنکھیں جو رونے کے باعث گلابی ہو رہی تھیں اسے پاگل کر رہی تھیں۔ جھک کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو چومتا کھینچ کر اسے خود میں چھپا گیا، جیسے تلافی کی ہو۔ سوری، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کے سر پر ہونٹ رکھتا وہ اس سے تلافی کر رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی، سٹون مین اسے نرمی سے خود میں چھپائے سوری بول رہا تھا۔ آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا، وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی۔ اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ دیکھتے وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ کھانا، اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی گھبراہٹ میں جو منہ میں آیا بول گئی، بھوک لگی ہے؟ اس کا رخ اپنی طرف کرتے بھاری لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، وہ سر ہلا کے، کھانا نہیں کھایا؟ کھایا تھا، کب؟ صبح، معصومیت سے اسے بولتی حیران کر کے۔ صبح کے بعد سے کچھ نہیں کھایا؟ اس کے نفی میں سر ہلانے پر اسے گھورا تھا۔ اب بھوک لگی؟ اس کے گھورنے پر جلدی سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے میں لاتا ہوں، یہیں بیٹھنا آرام سے۔ اس کا ماتھا چومتے اٹھ کر کچن کی طرف آیا تھا، کھانا بنا ہوا تھا، بس گرم کرتے روم میں لایا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی کھا رہی تھی، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے سر اٹھا کر اس کی طرف نوالا بڑھایا تھا، وہ حیران ہوا، پھر جھکتے اس کے ہاتھ سے نوالا لیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی اسے بھی کھلانے لگی۔ وہ برتن کچن میں رکھ آیا تو میڈم پھر سے بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ کہاں؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے گھورا تھا۔ وہ روم میں، یہ کیا ہے؟
لیکن یہ تو آپ کا وہاں ڈر نہیں لگے گا؟ وہ سر جھکا گئی۔ یہیں سو جائیں، مجھے کام کرنے وہیں صوفے پر کر لوں گا۔ لیکن وہ ابھی کچھ کہتی اس کی گھوری پر چپ ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، وہ الماری میں سے کوئی بوتل نکال لایا۔ پہلے تو روز نے دھیان نہیں دیا، لیکن اچانک سر گھما کر دیکھا تو چہرہ فک ہوا۔ آپ شراب پیتے ہیں؟ اس کی آواز پر غازی نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر بوتل کو دیکھتے ہوئے حیران ہوا، پھر سمجھ آنے پر شرارت سے مسکرایا تھا۔ وہ جسے شراب سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایپل جوس تھا، لیکن بوتل ایسی تھی کہ کوئی بھی شراب ہی سمجھتا۔ یہ احمد کے کارنامے تھے، وہی لندن سے اس کے لیے یہ لایا تھا۔ پہلے تو وہ بھی احمد کے ہاتھ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر اس کی شرارت سمجھتا اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ اس کے لیے اسپیشل پیکنگ کروا کے لایا تھا، وہ تو بچ گیا، لیکن اس کی یہ معصوم سی بیوی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ ہاں پیتا ہوں، بس کبھی کبھی، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ حیران پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے تو ایسا خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس سے جیسے ہی گلاس منہ کو لگایا، کسی نے اس کے ہاتھوں سے گلاس کھینچ لیا۔ غازی نے اس کی ہمت پر آبرو چکاتے داد دی تھی، لیکن بظاہر غصے سے بولا، یہ کیا کیا؟ ہمت تو کر لی، لیکن اب اسے غصے میں دے کر سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ مت پیئے، التجا کی تھی۔ کیوں نہ پیوں؟ قدم اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ نشہ، سکون، ڈٹائی سے کہا گیا۔ یہ حرام ہے، سہم کر کہا تھا۔ تو حلال نشہ کر لوں؟ حلال نشہ؟ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا تھا۔ ایسا کوئی نشہ نہیں ہے نا آپ کی غربت کا نشہ؟ لہجہ پل میں بدلا تھا۔ وہ قدم پیچھے لیتی بیڈ پر گر گئی۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس پر جھک آیا۔ تو پیچھے ہو؟ وہ بیڈ پر پیچھے کو سرکی تھی، لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ کیوں؟ اس کے دونوں بازوؤں کو بیڈ سے پن کیے اس پر جھک گیا، آنکھیں زور سے بند کرتے کانپتے ہونٹ کاٹتے تھے۔ اس سے تو بن پیے ہی بہک جاؤں۔ انگوٹھے سے ہونٹوں کو سہلایا تھا۔ کہ کیا کر رہے ہیں؟ سہم کر پوچھا۔ حلال نشہ، کہتے ہی جھک کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ بازو چھوڑتے ایک ہاتھ بالوں میں الجھائے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمر کو تھاما تھا۔ وہ اچانک حملے پر ساکت رہ گئی، لیکن سانسیں بند ہونے پر پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ مدہوش سا ہوتا اس کے لبوں پر قابض تھا، قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتے اس کے لمس میں شدت آئی تھی، اور روز کو لگا کہ بس اس کا سانس بند ہو گیا۔ اس کے سینے پر زور سے ہاتھ مارے تھے، سانس بند ہونے کے خوف سے آنسو گال پر لڑک گئے۔ اس کی مزاحمت کم ہونے پر نرمی سے اس کے ہونٹ آزاد کیے تھے۔ وہ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اسے لگا تھا شاید وہ آج اس کی سانسیں سچ میں بند کر دینے کے در پہ تھا۔ وہ مبہوت سا ہوتا اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ گہری سانسیں بھرتی وجود پسینے سے تر تھا۔ وہ پھر سے جھکا اور اس کے گردن پر شدت سے لمس چھوڑنے لگا۔ اس کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی، اور وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی گردن میں منہ دیے گہری سانسیں بھری تھی۔ گاس؟ اتھل پتھل سانسوں سے وہ بس یہی بول سکی۔ ہونٹوں نے گردن سے تھوڑی تک کا سفر کیا تھا۔ گاس کی جان؟ اس کے کان کے قریب گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ اس کے لمس سے بے چین دل کو سکون ملا تھا، یوں جیسے تپتی دھوپ میں بارش۔ کان کی لو کو ہونٹوں میں دبا کر کاٹا تھا۔ وہ سسکی تھی، چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھوں پر لرزتی پلکیں، گلابی دہکتے گال، تیکھی ناک میں ہیرے کی چھوٹی سی نت چمک رہی تھی، ہلکے سے نیمبا گلابی ہونٹ اور گردن پر چمکتا سیاہ تل۔ وہ اس کی قربت کے رنگوں میں نہائی اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ وہ بلا شبہ حسن کا شاہکار تھی، کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی، کسی کو بھی بہکا سکتی تھی۔ گہری سانس پڑتی اس کا ضبط آسمانی پر تلی تھی، جذبات نے سرحد سے کروٹ لی تھی، آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ جھکتے اس کی آنکھوں پر لمس چھوڑا تھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چومتے وہ کہیں سے بھی وہی کھڑوس قاضی نہیں لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے جھکتے اس کے لبوں پر قابوس ہوا تھا، لیکن اس بار لمس میں نرمی تھی۔ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے کروٹ بدلی تھی، اب کی بار وہ اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتا وہ مدہوش ہوا تھا۔ وہ بے بس سے اس کی گرفت میں پھڑپڑا کر رہ گئی کہ مقابل کو شاید اس پر رحم آ ہی گیا، اس لیے نرمی سے اس کے ہونٹ آزاد کیے تھے۔ جب اسے لگا کہ وہ جذبات کی رو بہہ رہا ہے، جبکہ باہوں میں پڑا وجود ابھی اسے جھیلنے کی ہمت نہیں رکھتا، اس کی پیشانی پر شدت سے بوسہ دیتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ وہ گہری سانس بھرتی کامتے وجود کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سانس نارمل ہوئی تو اپنی سچویشن سمجھتے وہ شرم سے دوہری ہوئی، اس لیے مزاحمت کی غازی نے نرمی سے اسے آزاد کیا۔ وہ رخ موڑ گئی جب وہ بیڈ سے اٹھا تھا، اسے لگا کہ وہ چلا گیا، اس لیے شکر کی سانس لی۔ غازی نے اسے آزاد کرتے اپنی شرٹ اتار کر صوفے پہ پھینکی تھی۔ ابھی روز نے صحیح سے سانس خارج بھی نہیں کی تھی کہ مقابل نے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پہ آ گری، اسے شرٹ لیس دیکھتے سہم کر حلق تر کیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، اس کے بالوں کو نرمی سے اپنی مٹھی میں لیتے چہرے سامنے کیا تھا، نرمی سے جھک کر پھر سے اس کے نرم ہونٹوں کو اپنے سخت ہونٹوں کی گرفت میں لیا تھا۔ وہ یکدم اس کے کندھوں کو تھام گئی۔ جب اسے لگا کہ اب ضبط کرنا مشکل ہے تو آہستہ سے پیچھے ہوا تھا، انگلی سے اس کے گیلے لبوں کو صاف کیا تھا۔ وہ شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھتی چہرہ موڑ گئی، اس کا شکوہ سمجھتا وہ گہرا مسکرایا تھا، جھک کر اس کا سر چوما تھا، اس کا سر سینے پہ رکھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔
سو جو ریڈ روز، ورنہ اپنا نقصان کرواؤ گی۔ وہ مزاحمت کرتی، بھاری گمبھیر سرگوشی پر ساکت ہوگی اور خاموشی سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند گی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نڈھال سی اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ غازی نے اس کا سونے کا یقین کرتے سر جھکا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ بلا شبہ بہت حسین تھی اور اس کی معصومیت وہ مسکرایا۔ وہ اپنی معصومیت اور خوبصورتی سے اسے دیوانہ کر گئی تھی۔ 2 ہی ہفتوں میں وہ اس کے دل پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ کتنے دعوے سے اس نے کہا تھا ایسی کوئی لڑکی نہیں جو شہنشاہ غازی کو پگھلا سکے، اور اب وہ پگھل رہا تھا، بلکہ پگھل چکا تھا، موم کی طرح۔ وہ دھیرے سے ہنسا، اس کے گرد حصار مضبوط کرتے وہ آنکھیں موند گیا۔ اب تو سکون اس کی باہوں میں تھا، پھر نیند کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھی، رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ جرگے سے لوٹ آئی تھی، لیکن مرتسم اس کا اب تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ جانے کہاں رہ گئے۔ فون بھی بند جا رہا تھا۔ بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ بی بی بیٹھ جائیں، کب تک ایسے چکر لگاتی رہیں گے؟ شاہ سائیں آ جائیں گے۔ رحمت خالہ سے رہا نہ گیا تو بول اٹھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے ایسے لگاتار چکر کاٹ رہی تھی، اب تو ٹانگیں بھی شل ہو گئی تھی۔ خالہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، رات بھی گہری ہو رہی ہے اور شاہ ابھی تک نہیں لوٹے، ان کا فون بھی نہیں لگ رہا، اور تو اور ساحر کا فون بھی آف ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خالہ، نہ جانے کیا ہوا ہوگا۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ بھیگ گیا، آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ بی بی پہلے تو آپ یہاں بیٹھیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ضرور کسی کام میں پھنس گئے ہوں گے۔ کنیزہ نے اسے زبردستی پکڑ کر بٹھایا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا۔ کیسے نہ پریشان ہوں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نیزا، پتہ نہیں بہت عجیب سے خیال آ رہے ہیں دل میں۔ اسی وقت باہر گاڑی کی آواز آئی تھی، وہ ننگے پاؤں باہر بھاگی تھی۔ گاڑی سے ظاہر اور اس کے ساتھ کوئی لڑکی نکلی تھی۔ اینا نے بے چینی سے میر کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ ظاہر پر نظر پڑتے اس کی چیخ نکلی تھی، ظاہر یہ کیا ہوا؟ یہ خون؟ ظاہر کی شرٹ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، سر پر پٹی بندھی تھی۔ ظاہر صرف اینا کا باڈی گارڈ ہی نہیں، اس کے لیے چھوٹے بھائی جیسا بھی تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ کنیزہ انہیں اندر لے جائیں۔ ظاہر نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو سہمی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا، پھر سر ہلاتی اس لڑکی کو روم میں لے گئی۔ ظاہر کچھ بتاؤ کہ کیا ہے یہ؟ تم اتنے زخمی کیسے ہوئے، اور یہ لڑکی کون ہے؟ تم تو شاہ کے ساتھ گئے تھے۔ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ ظاہر شاہ تمہارے ساتھ تھے تو مطلب شاہ ظاہر شاہ ٹھیک ہے؟ کسی انہونی کے خوف سے اس کا دل سگڑ کر پھیلا تھا، لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ بولو نا ظاہر۔ بی بی وہ کیا ظاہر؟ بی بی شاہ سائیں کو گولی لگی ہے۔ وہ ایک دم لڑکھڑا گئی۔ اگر نیزا نہ سنبھالتی ہو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ اینا بی بی، میم، سب اس کی طرف بڑھے تھے۔ بی بی سنبھالیں خود کو۔ گولی؟ اس نے بے یقینی سے ظاہر کو دیکھا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ ہارے ہوئے جواری کی مانند صوفے پر گر گئی۔ ظاہر نے پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں جتنے رشتوں کو کھو چکی تھی، اب وہ کسی بھی رشتے پر ذرا سے بھی آنچ پر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ظاہر شاہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ظاہر کو دیکھ رہی تھی۔ جی بی بی سائیں، شاہ سائیں ٹھیک ہیں، گولی کندھے پر لگی تھی اس لیے ہاسپٹل جانا پڑا۔ سائیں کسی طور پر وہاں رکنے کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے تھوڑی دیر منت کر کے انہیں روکا ہے۔ وہ آپ کے لیے بہت پریشان تھے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا۔ آپ پلیز پریشان مت ہوں۔ میں کہہ رہی تھی نا خالہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہو گیا، اگر شاہ کو کچھ ہو گیا تو؟ وہ ہچکیوں سے روتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ سب خادماؤں نے فکر مندی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کبھی بھی اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت نڈر تھی، مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ ایسے نہیں روتی تھی، اور آج بی بی پلیز سنبھالیں خود کو، سائیں آنے والے ہیں، اور آپ کو ایسے دیکھیں گے تو انہیں اور تکلیف ہوگی۔ ویسے بھی سائیں ٹھیک ہیں، اور لیجیے آگے آپ کی شاخ۔ گاڑی کے ہارن پر ظاہر نے ابھی کہا ہی تھا کہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ باہر بھاگی تھی۔ وہ کسی کے سہارے سے گاڑی سے نکل رہا تھا، ماتھے اور ناک پر پٹی تھی، دائیں کندھے پر بھی بینڈیج تھی جو شرٹ سے باہر تک آ رہی تھی، بازو کو سہارے سے اٹکایا ہوا تھا اور پوری شرٹ خون سے تر تھی۔ شاہ؟ بھیگی آواز پر مرتسم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بکھرا ہولیا دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا، سرخ بھیگی آنکھوں سے ننگے پاؤں اس کی طرف آ رہی تھی۔ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر وہ سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا لگی۔ مرتسم نے بے اختیار اس کے گرد بازو باندھے تھے، ملازم سر جھکائے وہاں سے جا چکے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی شاہ، آپ بہت برے ہیں، ایسے بھی کوئی کرتا ہے؟ اس کے سینے پر سر ٹکائے ہچکیوں سے روتی وہ اسے گہرے غم میں مبتلا کر گئی تھی۔ این میں ٹھیک ہوں جانب، نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دوسرا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلاتا آگے بڑھ گیا۔ ادھر آئیں، مجھ سے زیادہ بری تو آپ کی حالت ہے، دیکھیں تو اتنی پیاری آنکھوں کا کیا حشر کر لیا آپ نے۔ وہ ہپکی سے اسے بولتا صوفے پہ ساتھ لیے بیٹھا تھا۔ سائیں یہ سب کیا ہو گیا؟ خادماؤں کو جانے کا اشارہ کرتی رحمت خالہ فکر مندی سے آگے بڑھی تھی۔ کچھ نہیں ہوا
خالہ میں ٹھیک ہوں، بس چھوٹی سی چوٹ لگی ہے۔ نیزا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے اینا کو پلایا تھا۔ لیکن دیکھیں آپ کی بیوی نے اپنا کیا حل کر لیا۔ معتصم نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ جو بھیگے گال رگڑتی انہیں سرخ کر گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا اور نرمی سے آنسو صاف کیے تھے۔ خالہ پلیز شاہ اور ساحر کے لیے گرم دودھ لیں۔ وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ وہ بچی کہاں ہے؟ معتصم نے ساحر سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اوپر روم میں ہے۔ ساحر سے پہلے اینا بولی تھی۔ لیکن شاہ وہ ہے کون اور آپ لوگوں کی یہ حالت ہوئی کیسے؟ جاری ہے۔